بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج ہم قیامت کے بارے میں بات کریں گے کہ قیامت کیا ہے۔ قیامت کے ہر نام کے اندر ایک راز پوشیدہ ہے اور اس کی ہر صفت کے اندر ایک معنی چھپا ہوا ہے، تو ہمیں سب سے پہلے اس کے معنوں کی طرف توجہ دینی چاہیے تاکہ قیامت کے بارے میں جانا جائے۔ قیامت کے بہت سے نام ہیں، لیکن ہم ان ناموں پر غور کریں گے جو ہم عام روزمرہ کی گفتگو میں استعمال کرتے ہیں، جیسے قیامت کا دن، جس دن قیامت برپا ہوگی، حسرت، افسوس کا دن، کیونکہ اس دن انسان کے پاس اپنے اعمال کے علاوہ کچھ نہ ہوگا۔ اگر گناہ زیادہ ہوئے تو سوائے حسرت کے کچھ پاس نہ ہوگا۔ ندامت، شرمندگی کا دن، جس شخص نے ساری عمر دنیا میں اللہ کی نافرمانی کی، اس کے احکام پر عمل نہ کیا، تو قیامت کے دن جب وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا تو سوائے ناکامی کے کچھ نہ ہوگا اور اسے شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ قصاص، بدلے کا دن، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں کی گئی نیکیوں، عبادات کے بدلے اجر دیں گے، اور یہ بدلہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی دے نہیں سکتا۔ عذاب کا دن، قیامت کے دن ہر ایک کو اس کے کیے کی سزا اور جزا ملے گی۔ اگر دنیا میں اچھے کام کیے ہوں گے تو اسے جزا، ورنہ اسے سزا یعنی عذاب ہوگا۔ حساب کا دن، دنیا زندگی بسر کرنے کے بعد ہم سب اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے، تو اس دن ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ حق کا دن، انصاف کا دن، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک سے انصاف کریں گے اور ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق سزا اور جزا دی جائے گی، اس لیے اسے حق اور انصاف کا دن کہا جاتا ہے۔ علامات قیامت کے بارے میں جاننے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم قیامت کے بارے میں جان لیں کہ قیامت کیا ہے۔ قیامت سورہ اسرافیل کی اس خوفناک چیخ کا نام ہے جس سے پوری کائنات میں زلزلہ آ جائے گا۔ خوفناک زلزلے کے ابتدائی جھٹکوں سے ہی دہشت زدہ ہو کر دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، اور حاملہ عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے، اور آہستہ آہستہ پوری کائنات موت کی آغوش میں چلی جائے گی۔ قیامت کے بہت سے معنی ہیں، مگر اس عظیم دن کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ یہ کب آئے گی۔ اگرچہ اس دن کے بارے میں سارے انبیاء کرام اپنی اپنی امتوں کو بتاتے چلے آئے ہیں، مگر آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتایا کہ قیامت قریب آ پہنچی اور میں اس دنیا میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ قرآن کریم میں قیامت کے بارے میں سورہ النازعات میں ہے، بے شک قیامت کی خبر اللہ ہی کو ہے۔ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا، اس کے بیان کرنے سے آپ کا کیا تعلق؟ اس کے علم کا تعین کا مدار صرف آپ کے رب کی طرف ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قیامت کے بارے میں فرمایا ہے، اور سورہ القاریہ والی کیا ہے، وہ کھڑکھڑانے والی، اور تو کیا سمجھا، وہ کیا ہے، وہ کھڑکھڑانے والی، جس دن لوگ ہوں گے بکھرے ہوئے پتنگے جیسے اور پہاڑ جیسے روئی دھنی ہوئی۔ علامات قیامت کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ بعض واقعات کی تفصیل میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی نشاندہی کی گئی ہے، جیسے فتنہ دجال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ مبارک، اور جب جن کا مطالعہ شروع کیا جائے تو محسوس ہونے لگتا ہے کہ قاری واقعات کی کڑیاں ملا کر زمانہ قیامت کے بارے میں جان سکے گا، مگر ایسا نہیں ہے، کیونکہ بہت سی علامتوں میں ترتیب کا ادراک نہیں ہوتا کہ کون سا واقعہ پہلے اور کون سا واقعہ بعد میں ہوگا، اور ان واقعوں کے درمیان میں کتنا زمانے کا فاصلہ ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ مسجدوں میں جا کر فخر کریں گے
اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم ضرور مسجدوں کو یہود اور نصارہ کی طرح سجاؤ گے۔ کنز الاعمال کی ایک روایت میں ہے کہ جب تم اپنی مسجدوں کو سجانے لگو اور قرآن کو دیدہ زیب بنانے لگو تو سمجھ لو کہ تمہاری ہلاکت کا وقت قریب ہے۔ اسی طرح ایک حدیث جو کہ بہقی کی روایت میں ہے کہ ایک زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جن کی دنیاوی باتیں ان کی مسجدوں میں ہوا کریں گی اور تم ان کے پاس نہ بیٹھنا کیونکہ خدا کو ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ ناظرین، آج کل یہی تو حال ہے۔ مساجد بہت ہی خوبصورت بنائی جا رہی ہیں، دل کو لبھانے والے رنگ اور دل فریب فرش، بیش بہا پردے اور آرام و راحت کی چیزیں مسجد میں موجود ہیں، اور ان دنیاوی چیزوں نے مسجد میں پہنچ کر اوقات نماز کے علاوہ مسجدوں کو مقفل کرنے پر مجبور کر دیا ہے اور حفاظت کے لیے چوکیداروں کی ضرورت پیدا کر دی ہے۔ مسجدیں بنیادی چیزوں سے آباد ہیں مگر نمازیوں سے خالی۔ جو نمازی ہیں وہ مسجدوں میں دنیاوی باتیں کرتے ہیں۔ مسجدوں میں نہ نماز ہے، نہ تعلیمی حلقے، نہ دینی مشورے اور نہ ذکر و تلاوت۔ حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسجد خلفائے راشدین کے زمانے میں دین اور دینیات کی ترقی کے کاموں کے متعلق مشوروں کا مرکز تھی۔ آج کل نہ صرف اچھے عالموں، حاکموں کی کمی ہے بلکہ ہر آنے والا دن اور ہر آنے والا سال پہلے سے برا ہوتا جا رہا ہے اور دنیا میں رہنے والے دن بدن اخلاقی، مذہبی اور روایتی طور پر بگڑتے جا رہے ہیں۔ ظلم بڑھتا جا رہا ہے اور بے روی عام ہو رہی ہے۔ بڑے چھوٹے کا ادب اور احترام ختم ہوتا جا رہا ہے۔ سامعین، لہٰذا ہمیں جتنا بھی وقت ملے، عمر کا جو حصہ اور سانس ملے، اسے غنیمت جان کر اعمال صالحہ اور نیک عمل کرنے میں بسر کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔